الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عید التکبیرات تشریق ہے، پانچوں نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی 5 ایام 5 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر کہا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ اللہ کے نام کو یہ اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھے تو گنہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھنا ہے اور عورتیں بھی پڑھنا ہے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے، خالی اوقات میں بھی ان دنوں میں، اور اس کا معنی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم تعریف کے مستحق نہیں ہیں، تعریف کی ذات اللہ ہی کی، بس ہم کسی کے تعریف کے انتظار میں نہ رہیں۔ ہم اگر اپنی تعریف کے انتظار میں ہیں تو مطلب ہے کہ وللہ الحمد جو کہہ رہے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریف، وہ ابھی اندر میں نہیں اترا ہمارے۔ اگر ہم کسی کام پر کسی کی تعریف کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی واہ واہ کرنا، تو پھر دل میں اترا نہیں ہمارے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بول رہے ہیں، ہم صحیح نہیں اترا ہمارے اندر۔ اور ایک کہ اگر ہم اپنی بڑائی جتلا رہے ہیں، اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، جی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، بڑا کہہ رہے ہیں، گھر میں یا گھر کے باہر میں، اور بول رہے ہیں کہ بس میں بول دیا میرے سامنے کچھ نہیں، بس، تو مطلب بڑائی کا خیال ہے دل میں، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، پھر آپ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، تو مطلب اترا نہیں دماغ میں، ابھی اندر میں نہیں اترا، بھی ہم بول رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن اندرون کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ نماز کے اندر بھی آتے روزانہ ہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ مؤذن کے ذریعے جو آواز لگائی جاتی ہے وہ بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، بار بار ندا لگائی جاتی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن ان بولوں کو زبان سے ادا کرنے والا، ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنے والا بھی، اور ان الفاظ کو کانوں سے سننے والا بھی، اس کی اصل جو روح ہے ابھی اس سے خالی ہے، ابھی وہ سن تو رہا ہے، بول رہا ہے اللہ اکبر، لیکن اندر کی کیفیت وہ نہیں ہے جو بول رہا ہے، وہ نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی تعریف کے مستحق ہیں، وہ آیا نہیں بھی اندر۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک بات یہ ہے دوستو، اللہ کے نام کو کثرت سے لیا کرو، بہت برکت والا نام، اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کہو، اور اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کو یاد کرو، قرآن مجید میں صبح بھی اور شام بھی۔
یاد کرو اللہ کے نام کو، اللہ کا نام اللہ اللہ، اللہ کا حکم ہے یاد کرو اللہ اللہ بولو۔ اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کا نام یعنی اللہ یہ برکت والا ہے، جو بڑے جلال والا ہے، بڑے اکرام والا ہے، یہ نام برکت والا نام ہے، یہ نام رحمتوں کو کھینچتا ہے، یہ نام، اور اس نام سے ہماری زبانیں خالی ہیں۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وسلم میں کیا کروں روزانہ ایسی بات کہ مسلسل ہو؟ فرمایا دیکھو ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے، اللہ 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 کہتے رہو۔ بہت ہم برکت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، یہ اللہ کی بولی بولتے رہا کرو، ہمیشہ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے اللہ اللہ اللہ۔ تو جب ہمارا وقت آئے گا دنیا سے جانے کا، اللہ کا نام زبان سے نکل جائے، کام بن جائے گا ہمارا۔ بہت بڑی چیز ہے صاحبو، یہ اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے جس سے ہماری زبانیں خالی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت میں بھی اللہ کا نام لینے کے لیے کہا گیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کہا گیا کہ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کے داخل ہو گھر کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا نام بسم اللہ بول کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے لاڈجنگ کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اب اس گھر میں ہم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کا نام یہاں جہاں رحمان ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا وہاں پر، بولے اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے، اب اس گھر میں رہ نہیں سکتا۔ پھر کہا آئی بات کہ جب اللہ کا بندہ کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ ہی وعلی برکت اللہ کہہ کر کھاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے بورڈنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہمارے پاس، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو پائے، اس لیے کہ اس کھانے پر تو اس روٹی پر تو اللہ کا نام لیا گیا ہے، ختم ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے شیطان بھاگ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے سے ہمارے روٹی روزی سے شیطان دور ہو جائے، اللہ کا نام لو دوستو، بسم اللہ اللہ کا نام۔ مختصر سا لفظ ہے، مختصر سا جملہ ہے، لیکن بہت سی برکتوں کو، خزانوں کو چھپایا ہوا ہے نام۔ بھائی اور کیا ہو اس کی قوت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ بولنے والا موجود ہو دنیا میں۔ سنے نا آپ نے حدیث، جب کوئی بندہ اللہ بولتا ہے دنیا میں تو اسرافیل سور کو روک دیتے ہیں۔ کب تک اس کی قوت، اس کی طاقت کا اندازہ کیا اللہ کا نام کی طاقت کا کہ 40 سال تک وہ سور نہیں پھونکیں گے زمین پر کوئی اللہ بولا ہے کسی، 40 سال تک آسمان اور زمین کو روکے رکھتا ہے نام، اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ۔ تو جو نام آسمان کو، زمین کو، چاند و ستاروں کو، پہاڑوں کو روکے رکھا، تھامے رکھا اس نظام کو، کیا وہ اللہ کا نام ہمارے گھروں کو نہیں تھامے گا، ہماری زندگیوں کو نہیں تھامے گا، ہمارے کاروبار کو نہیں تھامے گا وہ نام؟ یہ تو چھوٹی چیز ہے نا صاحب، چھوٹی چیز ہے نا جو نام پوری کائنات کو تھام کر رکھا ہے۔ اس نام کے بعد میں اس دنیا کو زوال نہیں آتا، یہ دنیا تہس نہس نہیں ہوگی جب اللہ کہا جائے گا۔ آسمان اپنا کام کرتا رہے گا، بادلیں اپنا کام کرتے رہیں گے، بادل اپنا کام کرتے رہیں گے، سورج اپنا کام کرتا رہے گا، ستارے اپنا کام کرتے رہیں گے۔
چاند اپنا کام کرتے رہے گا جی، درخت اپنا کام کرتے رہیں گے، پہاڑ اپنا کام کرتے رہیں گے، پوری دنیا کا نظام چلتا رہے گا ایک اللہ کے لفظ کے ذریعے سے جی۔ جب اس نام میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہمارے گھروں کا نظام صحیح نہیں رہے گا؟ ہم نے اس کو نام کو لینا چھوڑ دیا، اللہ اللہ، وہ ورد، وہ ذکر ختم نہیں رہا ہمارے پاس۔ ہم نے اس کو کیا کوئی اولیاء اللہ کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے، ویسی کوئی دیوانوں کا کام ہے سمجھ رہا ہوں اس کو۔ دوستو مستقل بیٹھیے، ایک آدھا گھنٹہ نکالیے کم از کم، اور ایک سو ہو کر اللہ کا نام لیجئے، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، اللہ 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 کہتے رہیے۔ آپ اس کا فائدہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ تو قرآن مجید کی بات ہے بتا رہا ہوں نا، یا حدیث کی بات ہے، بات بتائی جا رہی ہے، یہ کوئی کہانیوں کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کا نام خالق کائنات کا نام ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نے غفلتوں کو انڈر ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے پاس بھی آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر ایک سو کر اللہ اللہ کہیں، نہیں ہے ٹائم۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، نہیں ہے ٹائم ان کے پاس۔ وہ اس کو خاص بات نہیں سمجھتے، کیا ایسا تسبیح لے کے بیٹھنا کیا ہوتا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں آپ جی۔ اسی وجہ سے ان برکتوں سے بھی دور ہیں ہم، ان رحمتوں سے بھی دور ہیں ہم، اللہ کے نام کی جو برکتیں ہیں اس سے دور ہیں ہم، جو رحمتیں ہیں اس سے دور ہیں ہم، جو خزانے ملتے ہیں اس نام سے اس سے دور ہیں ہم نے اس کو کوئی خاص بات نہیں سمجھا ہم نے اس کو۔ ہاں نماز کی اہمیت ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی اہمیت تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نام کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم ہوئی، اس وقت ہم نہیں کر رہے ہو۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے آدھا گھنٹہ نکال کے یکسو ہو کر اللہ اللہ کہو، کلمہ طیبہ کو پڑھو، پھر اس کا فائدہ دیکھ لو آپ۔ بھئی اللہ فرما رہے ہیں نا 27ویں پارے کی سورہ رحمان کی آیت بتا رہا ہوں، تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ مجید کیا ہے؟ اس بابرکت نام کو لو، پھر برکتیں حاصل کرو آپ۔ اللہ 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 کہتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ 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 پڑھو آپ۔ غالباً ابن قیم نے لکھا ہے، جو اللہ کا نام لے گا اگر کمی ہے تو اس میں کثرت ہو جائے گی، اگر غم زدہ ہے اس کا غم دور ہو جائے گا، اگر ضعیف ہے اللہ اس کو قوت والا بنا دیں گے، اگر مغلوب ہے اسے غالب کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس نام کی خاصیت ہے، اللہ کے نام کی خاصیت ہے۔ اگر فقیر ہے، فقیر مسلسل اللہ کا نام لے رہا، محتاج نام لے رہا اللہ 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 اللہ، اس نام کی برکت سے فقیر مالدار بنا دیا جائے گا خدا کی طرف سے، بابرکت نام ہے یہ۔ ایک ذلیل، جس کو ذلت سے رکھا گیا دنیا کا، اس کو لوگ ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہ خاموش کونے میں بیٹھ کر اللہ 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 کہتا ہے، وقت آئے گا کہ یہ نام اس کو دنیا کی عزت کے اوپر پہنچائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، یہ نام پہنچائے گا، اللہ کا نام، اللہ اللہ اللہ۔ ذلیل نام لیتا ہے تو اس کو اللہ عزت دیں گے، فقیر نام لیتا ہے اللہ اللہ دل کے گہرائیوں سے تو اللہ اس کو مالدار بنا دیں گے، کمزور نام لیتا ہے اللہ اس کو قوت دے دیں گے اس کو۔ یہ نام کی خاصیت ہے میرے دوست، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنائی، بڑائی اس خدا کی جس نے دنیا بنائی۔ آپ نام لو اللہ کا، اسی کی بڑائی کو دل میں بٹھاؤ، اسی کی شان و شوکت کو دل میں بٹھاؤ، تکرار کرو اللہ کے نام کا۔ یہ اللہ نے کہا ہے، میری بات نہیں، اللہ نے کہی بات کہ اللہ کا نام کثرت سے لو۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا نام کثرت سے لو۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے کی آیت ہے۔
یہ کسی بزرگ کا، یہ کسی صوفی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں آپ کو میں، قرآن مجید کے 22ویں پارے کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ کا نام کثرت سے لو، زیادہ لو۔ جیسے اللہ نے فرمایا ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو حج کرو، ایمان والو زکوٰۃ دو، جیسا حکم ہے نا قرآن میں، وہی قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کا نام کثرت سے لو۔ یہ حکم تو سمجھ میں آ گیا انسانوں کی بڑی جماعت کو، لیکن یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا اللہ کا نام، کہ یہ اللہ کا نام، اللہ کی یاد بھی بہت اہمیت کی عام ہے دوستوں۔ اللہ اللہ کہو، آپ کر کے پھر آزما لو، آپ دیکھ لو اس کے فائدے کیا ہیں، کتنی برکتیں ہوں گی گھر کے اندر، خاندان کے اندر، روٹی روزی کے اندر، آپ دیکھ لو نا۔ اللہ کا نام بولنا ہی نہیں، بلکہ جب آدمی بولتے 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 جب بولتے رہتا ہے تو اس کی اللہ کی محبت بیٹھتی ہے دل میں۔ ہاں، اللہ 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 کثرت سے جب نام لیتا ہے تو پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ جب اس کی محبت دل میں آ جائے تو پھر ان کی فرما برداری کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ پھر آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی بات پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا، اس کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس محبت کے بعد صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا نام جب سن بھی لیتا ہے تو پھڑپھڑا جاتا ہے، وہ اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، ایک بجلی سی کون جاتی ہے اس کے دل کے اندر، اللہ نام آتے ہی۔ اللہ پاک نے فرمائی بات، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ارے اللہ کا نام لیا گیا۔ ایک دم سے محبت چھپ نہ سکی، جب کسی نے تیرا نام لیا، جب اس کا نام بھی آ جاتا ہے تو دل پھڑپڑا جاتا ہے، اللہ۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ کثرت سے ذکر، کثرت سے اللہ اللہ کہنے پر آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، دلوں کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں دوستو۔ بولے اس نام سے کیا، تو ہم چونکہ اس لائن پہ چلے نہیں، وہ ذکر کرے نہیں، اس طرف چلے نہیں، تو ہم کو آئیڈیا نہیں ہے اس کا۔ آپ دنیا کی چیزوں کا دیکھ لو، آپ آم کے اچار کا نام لو کھاتے وقت میں منہ میں پانی آتا نہیں آتا؟ بھی کھایا بھی نہیں، منہ میں رکھا بھی نہیں، خالی آم کے اچار کا نام لیا، تبدیلی آتی۔ مٹھاس کا نام لیا تو تبدیلی آتی۔ کائنات میں اس چیز کا نام لو، ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، کسی کی محبت میں گرفتار ہیں، جب اس کا نام آ جائے تو بدل جاتا معاملہ۔ پھر اللہ کا نام اس سے بھی کم ہے کیا؟ ہم کریں نہیں نا، اصل اس طرف چلے نہیں، ہم بات وہ ہے، اس طرف گئے نہیں، ہم اس کا ورد کرے نہیں، ہم اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، للہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ مانو کہ استحضار کے ساتھ بولو بھی اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو آپ اللہ اکبر صبح شام کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اور صبح شام جو دعائیں وہ دعاؤں کو پڑھو، پھر فائدہ دیکھو اپنے آنکھوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح روزانہ اور شام رات میں، شام کے وقت میں روزانہ نے صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے، یعنی میں اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، دن کی بھی اور رات کی بھی۔ دن سورج نکل رہا ہے تو یہ دعا پڑھ رہا ہے، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہ وہ اس نام کے ساتھ، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نہ زمین میں کسی چیز میں طاقت ہے، نہ آسمانوں میں کسی چیز میں طاقت ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ وہ نقصان پہنچائے۔
میں اس نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں، دن کا آغاز کر رہا ہوں، اس نام کے ساتھ میں رات کا آغاز کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کو پڑھتے ہیں، یہ معمول ہے ہمارا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو اللہ کا نام بہت طاقت والا، بہت پاورفل ہے دوستو۔ اس نام کی رٹ لگاؤ، ایک آدھا گھنٹہ نکال کے بیٹھو، اللہ 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 اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جی، محمد رسول اللہ یہ پڑھو جی، یکسو ہو کر، پھر دیکھو کتنا زندگی کا مزہ ہے۔ ایک بزرگ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نام کی برکتیں، اللہ کے نام کے فضائل، اس سے دلوں کی جلا ملتی ہے، اس کے اندر جناب بیماریاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، راحتیں ملتے ہیں، چین ملتا ہے، روٹی روزیوں برکت، کئی اس کے فضائل گناتے رہے۔ تو اس کے اندر فلاسفر ابو علی سینا، حکیم ابو علی سینا، حکمت کا جو بڑا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ابو علی سینا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ ایک نام کی اتنے فضیلتیں بول رہے ہیں آپ، ایک نام اللہ اتنا ایک نام سے کیا ہوتا، آپ کیا کہ بولتے جا رہے ہیں، آپ اتنا بولتے جا رہے ہیں آپ۔ حضرت نے فرمایا آخر تچے دانی، ابے گدھے تیرے کیا معلوم مل کے بولے، اب ابے گدھے بولتے کہ انگار لگ گئی اس کو، پسینہ چھوڑ گیا اس کو، کیونکہ پبلک میں بیٹھا ہوتا نا، بڑا آدمی تھا وہ، ایک دم پسینہ آ گیا، ارے میرے کو گدھا بول دیا، اللہ کیا ہوا، تو پریشان ہو گیا، تو تھوڑی دیر میں پسینہ آ گیا، ایک دم آگ لگی، تن بدن میں آگ لگی، ارے آپ بات ہی جیسی بولے میرے کو، آپ گدھا بول دیے، بولے پیارے گدھا تیرے کو اتنا فرق کر دیا اتنے نام کے اندر، اور اللہ کے نام میں اثر نہیں رہے، بولے ایک لفظ گدھا ہی بولا نا تیرے کو، میں تیرے بدن میں آگ لگی، پسینہ چھوٹ گئے، جگہ سل گیا تو، اور تو بول رہا اللہ کے نام میں اتنی فضیلتیں کیسی، گدھے کے نام میں تیرے کا اثر معلوم ہو رہا، اللہ کے نام کی فضیلت کا اثر نہیں معلوم ہو رہا تیرے کو، بولے۔ دوستو بزرگوں، یہ تکبیرات تشریق جو پڑھ رہے ہیں استحضار سے پڑھو، اور روزانہ، یعنی کیا مطلب اس کا، اللہ بڑے ہیں، بڑائی اسی کے لیے کسی کے لیے دنیا میں، تعریف اسی کے لیے کسی کے لیے تعریف نے کائنات کا، وہی الحمدللہ رب العالمین، وہی ذات تعریف کی، کوئی تعریف کے مستحق نہیں۔ اگر ہم تعریف کو انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے کسی کام پر، کسی بیان پر، کسی نماز پر، کسی ذکر پر، تو ہم الحمدللہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بڑائی کا انتظار کریں، ہم چاہ رہے کہ ہماری بڑائی قائم ہو جائے گھر میں باہر میں، تو مطلب ہے کہ ابھی اللہ اکبر صحیح نہیں بولے ہم۔ اور دوستو حد تو یہ ہو گئی، پانچوں نماز جی، نمازوں کے بعد بالخضوع فجر اور عصر کی نماز میں سبحان اللہ کا جو وقت ہے، اس میں بھی ذکر نہیں کرتے، اور ہم لوگ اس میں بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی اس میں بھی بیان نہیں کرتے ہم۔ اللہ میں توفیق عمل نصیب فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔